میری شادی ایک اونچے خاندان میں ہوئی تھی تو جہیز میں میرے والد نے سونے کے نقلی زیورات بنوا دیے، جنہیں دیکھ کر پورے سسرال میں واہ واہ ہونے لگی۔ کچھ عرصہ بعد شوہر کی نوکری چلی گئی اور حالات بہت خراب ہو گئے، تو اس نے کاروبار شروع کرنے کے لیے میرے زیور مانگے، مگر میں نے ڈر کے مارے وہ زیور باہر پھینک دیے اور الزام اپنی ساس پر ڈال دیا۔ پھر رو رو کر کہا کہ ساس سے میرا زیور واپس لو۔ ساس بار بار یقین دلاتی رہی کہ انہوں نے زیور نہیں چرایا، مگر شوہر نے ایک نہ سنی اور انہیں دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ جاتے جاتے ساس نے بس اتنا کہا کہ اللہ سب دیکھ رہے۔ 2 دن تک گھر کا سکون میرے لیے کسی چیز سے کم نہیں تھا۔ ساس کے جانے کے بعد گھر جیسے میرے قابو میں آ گیا۔ میرا شوہر بھی دوبارہ زیور بیچنے کے بارے میں کچھ نہ بولا۔ شاید وہ اپنی ماں کے ساتھ کیے گئے سلوک پر شرمندہ تھا، مگر میں جانتی تھی کہ اس کی ماں بے قصور تھی۔ لیکن انسان جو سوچتا ہے قسمت اکثر اس کے برعکس کر دیتی ہے۔ 2 دن بعد میں اور میرا شوہر کھانے سے فارغ ہو کر چائے پی رہے تھے۔ اس دن وہ خوشگوار موڈ میں تھا۔ اچانک باہر گیٹ کے پاس سے کوئی چیز گرنے کی آواز آئی۔ اس وقت گھر میں صرف ہم دونوں ہی تھے، کیونکہ میرے سسر بھی اپنی بیوی کے ساتھ چلے گئے تھے۔ ان کو اپنی بیوی پر یقین تھا کہ وہ چوری نہیں کر سکتی، مگر اب مجھے ان باتوں سے کوئی غرض نہیں تھی۔ آواز سن کر میرا شوہر گیٹ کی طرف گیا تو اچانک 2 نقاب پوشوں نے اسے گن پوائنٹ پر پکڑ لیا اور کہا کہ سب لوگ ایک جگہ بیٹھ جائیں اور کوئی بھی حرکت نہ کرے۔ ہم دونوں خوف کے مارے صحن کے کونے میں دبک گئے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میرے شوہر نے بہادری دکھانے کی کوشش کی، مگر ایک ڈاکو نے اسے پسٹل دکھا کر فوراً خاموش کر دیا۔ ڈاکو تیزی سے گھر کی تلاشی لینے لگے اور کچھ ہی دیر میں ان میں سے ایک نقاب پوش ڈریسنگ ٹیبل کی دراز تک جا پہنچا، اور پھر اگلے ہی لمحے جیسے میری جان نکل گئی۔ میرا نام ایمن ہے اور میرا تعلق سیال کوٹ کے غریب گھرانے سے ہے۔ میں نے ایک مذہبی ماحول میں آنکھ کھولی تھی۔ میرے والد ایک مذہبی اسکالر تھے اور والدہ بچوں کو گھر میں قرآن پڑھاتی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی، اس لیے انہوں نے مجھے بہت لاڈ سے پالا اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیم بھی دی۔ میں ہمیشہ اپنے والد کی چہیتی رہی، مگر ان کے رعب سے بہت ڈرتی تھی۔ میں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا تھا جس سے میرے والدین کو شکایت ہوتی یا لوگ ان پر بات کرتے۔ جب میں نے BA کیا تو والد نے میرے لیے رشتے کی تلاشی شروع کر دی، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ لڑکی جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جائے اتنا بہتر ہے۔ مجھے ان کے اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ میرا برا نہیں سوچ سکتے تھے، مگر والدہ کو اس بات پر اعتراض تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں کم عمری میں رخصت ہو جاؤں، کیونکہ ان کی اپنی شادی بھی کم عمری میں ہی ہوئی تھی اور انہیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ویسے بھی میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی، اگر وہ مجھے بھی رخصت کر دیتی تو اکیلی رہ جاتی۔ والدہ نے اپنی شادی کے بعد بہت سی پریشانیاں دیکھی تھی، اس لیے چاہتی تھی کہ میں پہلے اپنی ڈگری مکمل کروں، پھر رخصتی کے بارے میں سوچا جائے۔ والدہ کے اصرار پر والد نے کہا کہ جب بھی کوئی مناسب رشتہ ملا تو منگنی کر دیں گے، مگر رخصتی تب ہوگی جب میری ڈگری مکمل ہو جائے گی۔ اچھے رشتے روز روز نہیں ملتے۔ والدہ بھی اس بات پر راضی ہو گئی، کیونکہ ایک نہ ایک دن تو مجھے رخصت کرنا ہی تھا۔ والد نے میرے لیے زاہد کو پسند کیا۔ زاہد کا تعلق ایک امیر کبیر گھرانے سے تھا، لیکن اس کے گھر والوں کو میری سادگی پسند آئی۔ ہمارے اور ان کے معیار میں بہت فرق تھا، مگر زاہد کی ماں اور بہن کو میں دل سے پسند آ گئی۔ میری ڈگری مکمل ہونے کے 1 سال بعد میری رخصتی طے کر دی گئی۔ زاہد کی فیملی بہت اچھی تھی اور میں خود کو خوش قسمت لڑکی سمجھتی تھی کہ میرا رشتہ اتنی اچھے انسان سے طے ہوا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی ماں اور بہن میری نظر اتارتے نہیں تکتی تھی، اور جب بھی ہمارے گھر آتی تو میرے نام کا صدقہ ضرور دیتی تاکہ مجھے کسی کی نظر نہ لگے۔ والدہ بھی خوش تھی کہ میرا رشتہ ایک ایسے گھر میں طے ہوا ہے جہاں کسی چیز کی کمی نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی شادی کے بعد غربت دیکھی تھی، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ میں خوشحال گھر میں جاؤں۔ جب میری ڈگری مکمل ہوئی تو میری اور زاہد کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی اور میں ہمیشہ کے لیے اس کے گھر چلی گئی۔ والدین مجھے زیادہ جہیز نہ دے سکے، کیونکہ جتنا بھی کماتے وہ گھر کے اخراجات میں صرف ہو جاتا۔ اگرچہ والد نے تھوڑا بہت دینے کی کوشش کی، مگر زاہد نے انہیں صاف منع کر دیا کہ ہمیں صرف عزت کے ساتھ آپ کی بیٹی چاہیے۔ ہمارے گھر میں اللہ کا دیا سب کچھ ہے، مگر میں والدین کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی، اور وہ اپنے ارمان مجھ پر پورے نہ کرتے تو کس پر کرتے۔ اسی لیے والدہ نے اس وقت ایک بڑی غلطی کر دی، جس کا خمیازہ مجھے بعد میں بھگتنا پڑا۔ والدہ نے کہا کہ کم از کم زاہد کے لیے قیمتی تحفہ ہی دے دیا جائے۔ حالانکہ زاہد نے صاف انکار کیا تھا، لیکن والدہ کی ضد تھی کہ اتنے اونچے خاندان میں شادی ہو رہی ہے تو کچھ نہ کچھ تو دینا چاہیے۔ والد نے بہت سمجھایا کہ فضول رسموں میں نہ پڑے،
مگر والدہ اپنے ارمان پورے کرنے کے لیے بضد رہیں۔ تب ان کے ذہن میں خیال آیا کہ وہ مجھے سونے کا سیٹ بنا کر دیں گی، مگر جب وہ سنار کے پاس گئی تو سونے کا بھاؤ سن کر حیران رہ گئی۔ ان کے پاس جو جمع پونجی تھی اس سے تو سونے کی ایک چھوٹی سی چیز بھی مشکل سے آ سکتی تھی۔ تب انہوں نے چند ہزار روپے سے میرے لیے آرٹیفیشل زیور خرید کر اس پر سونے کی پالش کروا دی۔ اس پر بھی کافی رقم لگی، مگر کوئی بھی یہ نہیں پہچان سکتا تھا کہ زیور اصلی ہیں، بلکہ جو بھی دیکھتا ہے بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ میں نے جب پہلی بار وہ زیور دیکھا تو والدہ سے گلہ کیا کہ انہوں نے اپنی ساری جمع پونجی زیور پر کیوں لگائی، انہیں تو یہ پیسے اپنی ضرورت کے لیے بچا کر رکھنے چاہیے تھے۔ مگر والدہ کی بات سن کر مجھے حوصلہ ہوا۔ وہ کہنے لگی، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میرے پاس اتنے لاکھ کہاں سے آتے کہ تمہارے لیے خالص سونے کے زیور بنواتی؟ میری ماں نے کہا کہ خالص سونے کے زیور بنانا میری حیثیت سے باہر تھا، لیکن جتنی میری توفیق تھی، جتنی میری گنجائش تھی، اتنا تو میں کر ہی سکتی ہوں تاکہ تم عزت کے ساتھ اپنے سسرال میں رہ سکو۔ یہ زیور سونے کے نہیں، لیکن اس کی پالش میں سونے کی آمیزش ہے، اور کوئی بھی کاریگر دیکھتے ہی یقین کر لے گا کہ اصلی سونے کے ہیں۔ مجھے اس وقت اماں کی ہوشیاری پر بہت رشک آیا۔ آخر میری ماں نے وہ قدم اسی لیے اٹھایا تھا تاکہ میرا اپنے سسرال میں بھی ایک مقام ہو اور لوگ میری تعریف کریں۔ ہوا بھی ایسا۔ جس نے بھی وہ زیور دیکھا وہ تعریف کے بنا نہ رہ سکا، بلکہ بار بار اماں کی عقل مندی کی داد دیتا کہ انہوں نے غریب ہونے کے باوجود اپنی اکلوتی بیٹی کو خالی ہاتھ رخصت نہیں کیا، بلکہ سمجھداری سے اپنا سر بلند کیا۔ زاہد کی ماں کی بھی کوشش تھی کہ وہ زیور اپنے پاس رکھ لے، لیکن اماں نے زبردستی یہ کہہ کر وہ زیور مجھے دے دیے کہ میں نے اپنی بیٹی کو اور کچھ نہیں دیا، یہی ایک تحفہ ہے، اسے انکار نہ کرنا۔ میں وہ زیور لے کر خوشی خوشی زاہد کے گھر آ گئی۔ اس بارے میں ابا کو خوش خبر نہ تھی، کیونکہ اگر انہیں پتہ چل جاتا تو وہ کبھی اس بات کی اجازت نہ دیتے۔ زاہد کے 2 بھائی اور ایک بہن تھی۔ اس کے والد وکیل تھے، جبکہ والدہ اسکول میں پڑھاتی تھی۔ شروع میں تو مجھے اس گھر کا ماحول بہت خوشگوار اور دوستانہ لگا۔ ناشتہ اور رات کا کھانا سب ایک ساتھ بیٹھ کر ہی کھاتے اور ہنسی مذاق بھی کرتے۔ میں نے سوچا کہ مجھے زاہد اور اس کے گھر والوں سے اتنا پیار ملے گا کہ میں اپنے والدین کے گھر کو جلد بھول جاؤں گی۔ میں نے یہ بھی سمجھا کہ زاہد کا گھرانہ ہماری طرح مذہبی ہے، کیونکہ یہاں نماز کی بہت پابندی تھی۔ مجھے بھی والدین نے بچپن سے نماز کی عادت ڈالی تھی۔ شروع کے دنوں میں سسرال والے میری نمازی اور پرہیزگار طبیعت سے بہت خوش تھے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھے محسوس ہونے لگا کہ زاہد کی فیملی عبادت صرف دکھاوے کے لیے کرتی ہے۔ ان کی زبان اتنی سخت اور کڑوی تھی کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ زاہد ذرا ذرا سی بات پر گندی گندی گالیاں دینے لگتا۔ اگر میں کھانا ذرا دیر سے رکھتی یا اس کے کپڑے استری کرنے میں وقت لگتا یا کوئی اور کام دیر سے ہوتا تو وہ سخت الفاظ کہتا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کوئی ایسی غلطی نہ ہو جس سے اسے غصہ آئے، لیکن گالیاں دینا جیسے اس کی عادت تھی۔ اس کی ماں اور بہن بھی مجھے ہی سمجھاتی کہ میں زاہد کو شکایت کا موقع نہ دیا کروں۔ شادی کے بعد انہوں نے گھر کے ملازم بھی فارغ کر دیے، کیونکہ زاہد نہیں چاہتا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی ملازم گھر کے کام کرے۔ وہ کہتا تھا کہ شادی سے پہلے اس کی بہن سارے گھر کے کام خود کرتی تھی۔ اس کی شادی کے بعد ملازم رکھے گئے تھے کیونکہ اس کی ماں نوکری کرتی تھی، لیکن اب جب میں آ گئی ہوں تو گھر کی ساری ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے۔ میں اکثر اس کے رویے پر دل ہی دل میں روتی رہتی۔ پھر میری نند بھی بنا خبر کیے آ جاتی اور اس کی خدمت کے لیے مجھے ہی کچن میں کھڑا کر دیا جاتا۔ میں ایک ایسے گھر سے رخصت ہو کر آئی تھی جہاں ہم صرف 3 ہی لوگ تھے، مگر یہاں مجھے 5 افراد کے لیے کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ گھر کے باقی تمام کام بھی اکیلے ہی کرنے پڑتے۔ زاہد کی بہن بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کی ماں میرے ہوتے کوئی کام کرے۔ میں صبح اندھیرے میں اٹھ کر پورے گھر کی صفائی کرتی، پھر سب کے لیے الگ الگ ناشتے بناتی۔ اس کے باوجود زاہد اور اس کے گھر والے میرے بنائے کھانے میں بھی نقص نکالتے اور زاہد مجھے غصے بھری نظروں سے دیکھتا۔ وقت گزرتا رہا، مگر میرا دن رات کا معمول یہی تھا۔ صبح جلدی اٹھنا، گھر کی صفائی اور مختلف طرح کا ناشتہ تیار کرنا، پھر برتن دھونا، کپڑے دھونا، استری کرنا، جھاڑو پونچھا کرنا، دوپہر کے کھانے کی تیاری اور شام کے کھانے کا بندوبست کرنا۔ جب رات کا کھانا ختم ہوتا تو زاہد اکثر میری معمولی غلطیوں پر لمبے لیکچر دیتا۔ یہ لیکچر دراصل میری تذلیل ہوتی تھی، لیکن میں خاموشی سے سنتی رہتی، کیونکہ ابا نے ہمیشہ کہا تھا کہ عزت بچانے کے لیے صبر ضروری ہے۔ زاہد کا رویہ وقت کے ساتھ اور سخت ہوتا گیا، اور اس کے گھر والوں کی وہ مذہبی جھلک جو میں نے شروع میں دیکھی تھی آہستہ آہستہ غائب ہو گئی۔ وہ لوگ امیر ضرور تھے، مگر مجھے وہ اس گھر میں صرف ایک ملازمہ کی طرح دیکھتے، جیسے میں زاہد کی دلہن نہیں بلکہ نوکرانی ہوں۔ زاہد نہ صرف گالیاں دیتا بلکہ چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینکنے بھی لگا۔
جب میں نے اماں سے اس رویے کا ذکر کیا تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ بیوی ہونے کے ناطے مجھے صبر سے اس کا دل جیتنا ہے، نہ کہ اس کے ڈانٹنے پر ناراض ہونا۔ میں نے زاہد کو سمجھنے کی کوشش کی کہ وہ کب غصے میں آتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ جب بھی وہ کام سے واپس آتا تو اس کا موڈ خراب ہوتا۔ ایک رات جب اس کا موڈ کچھ بہتر تھا تو میں نے پوچھ لیا کہ وہ ایک دم اتنا غصہ کیوں کرتا ہے۔ وہ کچھ لمحے مجھے دیکھتا رہا۔ مجھے لگا شاید وہ پھر ناراض ہو جائے گا، مگر وہ میرے قریب آیا، میرا ہاتھ تھام کر بولا، ایمن، میں جانتا ہوں کہ میں غصے میں قابو نہیں رکھ پاتا، مگر کیا کروں؟ کاروبار کی ساری ذمہ داری مجھ پر ہے۔ ابا بھی ریٹائر ہو گئے ہیں اور کچھ عرصے سے مجھے نقصان پہ نقصان ہو رہے ہیں، اس لیے مجھے ہر چھوٹی بات پر غصہ آ جاتا ہے۔ تب پہلی بار مجھے لگا کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ وہ واقعی اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ وہ پہلے کامیاب کاروباری شخص تھا، لوگ اس کے کپڑے لینے کے لیے دور دور سے آتے، مگر اچانک ہی اس کے کپڑے کے کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہو گیا۔ میں نے برداشت پیدا کی اور زاہد کے غصے کو نظر انداز کر کے اس کا زیادہ خیال رکھنے لگی، مگر شاید میری نند اور ساس کو میرا یہ رویہ پسند نہ آیا، بلکہ میں نے ان سے بات کرنا ہی چھوڑ دی۔ اکثر میری نند مجھے بلاتی رہ جاتی، مگر میں ایسا دکھاوا کرتی جیسے میں نے اس کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ میری ساس چاہتی تھی کہ میں زیادہ تر اپنا وقت اس کے ساتھ گزاروں، کیونکہ زاہد کے دونوں بڑے بھائی تو الگ اپنے گھروں میں رہ رہے تھے۔ بس وہ زاہد کی ماں مجھ پہ مسلط ہو گئی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ دونوں بھابیاں خوش قسمت تھی جو ساس ان کے ساتھ نہیں رہتی۔ میں زاہد کے سامنے تو اپنی ساس کا بہت خیال رکھتی، مگر اس کی غیر موجودگی میں انہیں مکمل نظر انداز کرتی۔ شروع میں زاہد کو میری یہ خاموشی عجیب لگتی تھی۔ وہ طنزی انداز میں کہتا، کتنی نیک پروین بنی پھرتی ہو، کب تک ڈرامہ چلے گا؟ مگر میں صرف مسکرا دیتی۔ آہستہ آہستہ اس کے لہجے کی سختی کم ہونے لگی۔ ایک دن جب وہ دفتر سے لوٹا تو بہت تھکا ہوا تھا۔ میں نے کھانا پہلے سے تیار رکھا تھا، اسے پانی دیا، جوتے ہاتھ میں لے کر کونے میں رکھے اور چپ چاپ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ تو کچھ دیر مجھے گھورتا رہا، پھر کہنے لگا، تمہیں کبھی غصہ نہیں آتا؟ میں جان بوجھ کر کبھی کبھی سخت بات کر دیتا ہوں، مگر تم جواب ہی نہیں دیتی۔ اسی دن میں نے محسوس کیا کہ میرا صبر رنگ لانے لگا ہے۔ شوہر کو میری محبت کا یقین آ گیا تھا۔ اب وقت تھا اپنے شوہر کو اس کی ماں سے بدگمان کرنے کا۔ اس وقت میں یہ بھول گئی تھی کہ مجھے میرے باپ نے کیا سکھایا تھا، میرا تعلق کس مذہبی گھرانے سے تھا، بڑوں کی عزت کرنا۔ میں سب بھول گئی، کیونکہ مجھے اس بات سے حسد ہوتا کہ دونوں بھائی اپنی بیویوں کے ساتھ الگ رہ رہے ہیں اور میں اپنی ساس کی ذمہ داری کیوں اٹھا رہی ہوں۔ وقت گزرتا گیا۔ زاہد نے میری باتوں اور رویے پر غور کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ اپنی ہر بات اپنی ماں کو بتانے کی بجائے مجھے کہنے لگا۔ اگر دفتر میں کوئی پریشانی ہوتی تو آ کر میرے سامنے بیٹھ کر سب کچھ بتاتا۔ پہلے وہ جتنی بھی چھوٹی بڑی باتیں اپنی ماں سے شیئر کرتا تھا، اب آہستہ آہستہ وہ اعتماد مجھ پر کرنے لگا۔ میں تو بھول گئی کہ مجھے میری ساس کتنے پیار سے بیاہ کے لائی تھی۔ زاہد کی محبت میں میری زندگی بدلنے لگی۔ زاہد پہلے کی طرح سخت دل نہیں رہا۔ اکثر شام کو آ کر میرے ساتھ بیٹھتا، اپنی روزمرہ کی باتیں مجھ سے شیئر کرتا، کبھی کبھی تو مجھے ہنسا بھی دیتا۔ حالانکہ اس کی ہنسی دیکھنا میرے لیے پہلے خواب جیسا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان محبت کا رشتہ پروان چڑھنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا وہ اب سب سے پہلے مجھ سے مشورہ کرتا، چاہے دفتر کی بات ہو یا گھر کی۔ اب میں اس کی شریک حیات بن گئی تھی، صرف نام کی بیوی نہیں۔ اپنی ساس کو تو میں نے ایسے نظر انداز کرنا شروع کر دیا جیسے وہ کوئی بوجھ تھی۔ وہ جس زاہد کی توجہ چاہتی تھی وہ مجھے مل بھی گئی، مگر پھر حالات نے پلٹا کھایا۔ مارکیٹ گر گئی، مال خریدوں کے پاس اٹک گیا، قرضے بڑھنے لگے۔ ایک دن وہ گھر آیا تو اس کے چہرے پر ایسی شکست تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھتے ہی کہنے لگا، کاروبار ڈوب گیا ہے، لاکھوں روپے کا نقصان ہو گیا ہے، قرض دینے والے روز فون کر رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میرا دل جیسے رک سا گیا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم اس حال تک پہنچ جائیں گے۔ آہستہ آہستہ ہمارے گھر کے حالات خراب ہونے لگے۔ پہلے جو کچن بھرا رہتا تھا، اب خالی برتن ہماری قسمت کا مذاق اڑانے لگے۔ ایسے وقت میں انسان کا اصل ظرف سامنے آتا ہے۔ زاہد بہت کوشش کرتا کہ مجھے حوصلہ دے، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ اس دوران میری نظر ہمیشہ ایک ہی چیز پر جا کر رکتی، اور وہ تھی میری ساس۔ وہ گھر میں بیٹھی رہتی تھی اور بیمار رہنے لگی تھی، دوائیوں کی ضرورت بھی ہوتی، اور مجھے بار بار یہی خیال آتا کہ جب ہم روٹی پوری نہیں کر پا رہے تو اس کی کہاں سے دوائی پوری کریں۔ میری نند اور جیٹھ اپنی اپنی دنیا میں خوش تھے، مگر ساس کی دوائیاں لانا اور اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا، یہ سب ہماری ذمہ داری بن گئی۔ کبھی کبھی میں دل ہی دل میں سوچتی، کاش وہ بھی اپنے دوسرے بچوں کے پاس جا کر رہتی،
کیوں ہر بوجھ ہم پر ہی ڈال دیا گیا؟ یہ خیال میرے اندر زہر کی طرح پھیلنے لگا۔ ایک رات زاہد تھکا ہار آیا اور کہنے لگا، ماں کی دوا ختم ہو گئی ہے، کل تک لے آنی ہوگی، مگر سمجھ نہیں آتا کہ پیسوں کا بندوبست کہاں سے کروں۔ میرا دل جلنے لگا۔ ساس کا نام سن کر جیسے میری برداشت جواب دے گئی۔ تبھی میں نے غصے سے زاہد کو دیکھا۔ ہمیں خود کھانے کو نہیں مل رہا، کب تک ہم اکیلے تمہاری ماں کے اخراجات بھی اٹھاتے رہیں گے؟ تمہارے دونوں بھائی الگ الگ عیش کر رہے ہیں، کیا وہ ان کی ماں نہیں ہے؟ میری یہ بات سن کر زاہد کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس دن اس نے اپنی ماں کی وجہ سے پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور کہنے لگا، وہ میری ماں ہے، بوجھ نہیں۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ تم پر بوجھ ہے تو تم میری ماں کے گھر سے نکل جاؤ، کیونکہ یہ گھر میری ماں کا ہے جہاں تم رہ رہی ہو، مگر تم سے وہ بزرگ عورت برداشت نہیں ہو رہی۔ میں چپ ہو گئی، لیکن دل میں کانٹے چبھنے لگے۔ اس نے کہہ تو دیا کہ اس گھر میں یا تو میں رہوں گی، اور زاہد کی ماں سب سمجھتی تھی مگر کبھی زبان نہ کھولتی۔ وہ مجھ سے کہتی بھی نہیں تھی، بس خاموشی سے سب برداشت کرتی۔ میں کوشش کرتی کہ ان کی باتوں کو نظر انداز کر دوں، لیکن زاہد نے اپنی ماں کی وجہ سے میرے ساتھ جو کیا تھا، اس کے بعد وہ میرے لیے صرف ایک ذمہ داری تھی، ایک ایسا بوجھ جسے اٹھاتے اٹھاتے میری کمر ٹوٹ رہی تھی۔ مگر ایک دن تو حد ہو گئی، جب زاہد کہنے لگا کچھ قرض خواہ دکان پر آ گئے اور دھمکی دے رہے تھے کہ اگر رقم واپس نہ کی تو وہ پولیس میں جائیں گے۔ اس وقت میری ساس بھی وہیں بیٹھی تھی اور ان کی آنکھوں میں نمی تھی، جو مجھے نہیں بلکہ سب کو نظر آئی۔ تبھی زاہد اپنی ماں کو حوصلہ دینے لگا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے پہلی بار اپنے مضبوط شوہر کو یوں شکستہ دیکھا۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ ہم واقعی تباہی کے دہانے پر کھڑے تھے۔ میں نے ایک بار پھر دل میں سوچا کہ اگر زاہد کی ماں ہمارے ساتھ نہ ہوتی تو کم از کم ایک بوجھ تو کم ہوتا۔ ساس کی وہ بات میرے کانوں پر بجلی کی طرح گری کہ اپنی بیوی کا زیور بیچ دو، مشکل وقت میں وہی کام آئے گا۔ لمحہ بھر کے لیے سب کچھ رک سا گیا۔ میرے ہاتھوں میں چائے کا کپ تھا مگر وہ کب گر گیا۔ کب کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے جیسے میری ہی امیدوں کے ٹکڑے تھے۔ زاہد نے میری طرف دیکھا، اس کی نگاہوں میں ایسی شرمندگی تھی کہ میں کچھ بول ہی نہ سکی۔ اس نے آہ بھری اور بولا، بیگم، مگر میں نے اس کا نام سننے سے پہلے ہی اپنی دنیا کا رخ بدل لیا۔ زاہد کا چہرہ کھنچا ہوا تھا، اس کی ماں کی آنکھوں میں اب بھی نمی تھی، مگر اس بار وہ میری طرف دیکھ رہی تھی، ایسے جیسے کسی نے اسے مجبور کیا ہو کہ وہ وہی کہے جو گھر کی حالات کا حل نکلتا ہے۔ وہ بولی، بیٹی، وقت سخت ہے، مشکل ہے۔ وہ چیزیں جو تمہارے لیے یادیں ہیں، جب نوالا نہ ہو تو کام نہیں آئیں۔ دکھ تو مجھے بھی ہے۔ ساس کی بات سن کے جیسے میری روح پر ہتھوڑا چلا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور اپنی آنکھیں نیچے جھکا لی۔ زاہد ابھی مجھے دیکھ رہا تھا، اس کی نظریں سوال کر رہی تھی۔ میرے دل میں ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ وہ زیور جو اماں نے مجھے صرف اس لیے دیا تھا تاکہ میرے سسرال میں عزت ہو، میرا رعب و دبدبہ ہو، اور مجھے اسی زیور کی وجہ سے غرور بھی تھا کہ ایسا زیور کسی کے پاس نہیں۔ مگر اس وقت میں ڈر رہی تھی کیونکہ وہ سب صرف دکھاوا تھا۔ ابا کی اتنی حیثیت کہاں تھی کہ وہ اتنا قیمتی زیور خرید سکتے؟ تبھی تو اماں نے وہ ہوشیاری دکھائی، مگر وہ تو صرف ایک چمکدار جھوٹ تھا، ایک ایسا بھرم جو میں شادی سے اب تک سنبھالے ہوئے تھی۔ میری ساس مجھے ایک بار پھر سمجھانے لگی، بیٹی، برا نہ ماننا، مگر یہ وقت عزت اور انا کا نہیں۔ زیور ہاتھ سے جائے گا تو کوئی بات نہیں، مگر قرض خواہوں سے جان چھوٹے گی۔ ایک عجیب سا خوف میرے دل پر قابض تھا۔ اگر میں سچ بولتی تو زاہد کیا سوچتا؟ میری اوقات کھل کے سامنے آ جاتی تو شاید زاہد کو ایک بار پھر مجھ پر غصہ آ جاتا۔ وہ تو بہت مشکل سے میرے ساتھ مخلص ہوا تھا اور میرا خیال رکھنے لگا تھا۔ جب کافی دیر میں کچھ نہ بولی تو میری ساس یہ کہنے لگی کہ ہم جانتے ہیں تمہارے ماں باپ نے تمہیں وہ زیور بہت شوق سے دیا تھا، مگر اب حالات دیکھو، تمہارے سامنے ہے۔ تم کچھ دن سوچ لو، لیکن اپنے خاوند کی عزت کو بچا لینا۔ میں نے غصے سے اپنی ساس کی طرف دیکھا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں۔ میرے دل میں ایک جنگ چل رہی تھی، ایک طرف زاہد کی محبت تھی، دوسری طرف اپنی ماں کا بھرم۔ اگر زیور دے دیتی تو راز کھل جاتا کہ وہ نکلی ہے، اور اگر نہ دیتی تو شوہر کی نظر میں میری اہمیت ختم ہو جاتی۔ میں نے سوچا اگر کسی طرح وہ زیور اپنی ساس کے سر ڈال دوں تو شاید بات ہی ختم ہو جائے۔ وہ خیال شیطان کی سرگوشی تھا، مگر اس لمحے مجھے یہی حل نظر آیا۔ اس وقت میں سارا دین ایمان بھول چکی تھی، مجھے پرواہ تھی تو صرف اپنی انا کی۔ کچھ دن گزر گئے، زاہد قرض خواہوں کی دھمکیوں میں مزید الجھنے لگا۔ گھر کا ماحول پہلے سے زیادہ بوجھل ہو گیا اور میری ساس ہر وقت فکر مند نظر آتی اور میں اپنے دل میں ایک سازش چھپائے گھوم رہی تھی۔ پھر ایک دن موقع آ ہی گیا، میں نے سب کے سامنے اچانک رونا پیٹنا شروع کر دیا کہ میرا زیور کہاں گیا؟ میں نے کل ہی تو دیکھا تھا، ڈبہ خالی ہے۔ میری چیخوں پکار سن کر سب لوگ کمرے میں آ گئے۔ میں نے زور سے چلانا شروع کر دیا کہ میرا زیور میرے کمرے میں نہیں تھا
اور مجھے میرا زیور ہر حال میں چاہیے تھا۔ میں نے سب کو یہ تک کہہ دیا کہ میں وہ زیور بیچ کے اپنے شوہر کا قرض اتارنا چاہتی تھی اور اسی کو وہ زیور دینے کے لیے نکالنے لگی تھی، مگر وہ تو وہاں تھا ہی نہیں۔ سب لوگ پریشان تھے اور پھر زاہد نے مشورہ دیا کیوں نہ سارے گھر میں دیکھ لیا جائے، ہو سکتا ہے میں نے خود ہی کہیں رکھ دیا ہو اور اب بھول گئی ہوں۔ زاہد مجھے حوصلہ دینے لگا کہ بیگم پریشان مت ہو، میں خود دیکھتا ہوں، سارے گھر کی تلاشی لیتے ہیں، ہو سکتا ہے واقعی تم بھول گئی ہو۔ مگر میں نے زور سے کہا نہیں، میں بچی نہیں ہوں، میں جانتی ہوں کہ وہ میرے کمرے میں ہی تھا اور اب وہاں نہیں ہے۔ میرے الفاظ نے ماحول کو اور سنگین بنا دیا۔ زاہد اپنے دونوں بھائیوں کو بھی بلایا کیونکہ زیور کا گھر سے گم ہو جانا حیرت کی بات تھی۔ سب اکٹھے ہوئے اور تلاشی شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے میرے کمرے کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا گیا، صندوق، الماری، تکیے، حتیٰ کہ بستر کی چادریں بھی ہٹا کے دیکھ لی، مگر زیور وہاں ہوتا تو ملتا نہ۔ پھر دوسرے کمروں کی باری آئی، بھابیاں بھی حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ سب کو یقین تھا کہ شاید آخر میں زیور میرے ہی کمرے سے نکلے گا اور یہ سب شور شرابہ خاموشی میں بدل جائے گا، لیکن تقدیر نے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ جب اماں جی کے کمرے کی باری آئی تو وہ چونک گئی۔ میرے کمرے میں کیوں؟ انہوں نے احتجاج کیا، مگر زاہد نے ان سے بھی درخواست کی کہ اماں برا نہ مانے، لیکن میں صرف اپنی تسلی چاہتا ہوں۔ اماں جی کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر وہ ایک لفظ نہ بول سکی۔ کمرہ ٹٹولنا شروع ہوا، بستر کے نیچے، الماری کے اندر، درازوں تک سب کچھ دیکھا گیا۔ پھر اچانک وہ لمحہ آیا جس نے سب کے دل دہلا دیے۔ دراز کے اندر کپڑوں کے نیچے وہی ڈبہ پڑا تھا۔ زاہد نے ہاتھ بڑھا کے ڈبہ اٹھایا، جیسے ہی اس نے کھولا اندر سے وہی زیور جگمگا رہا تھا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ میں نے سینے پر ہاتھ مار کے زور سے چیخ ماری، دیکھا، میں نے کہا تھا نا کسی نے میرا زیور چرایا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں، میری ساس ہی ہے۔ میری آواز میں اتنا زہر تھا کہ سب کے سب جتنے وہاں موجود تھے سب چونک گئے۔ زاہد کے بھائی خاموش کھڑے تھے اور اماں جی کی آنکھیں حیرت سے پٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ سب کو یقین دلانے لگی کہ یہ زیور ان کے کمرے میں کیسے آیا، انہیں کچھ معلوم نہیں۔ میں نے آنکھوں میں آنسو بھر کے ان سے کہا کہ سب کچھ سامنے ہے، اگر آپ واقعی میری ماں جیسی ہوتی تو میرا زیور چھپانے کی بجائے مجھے خود دیتی، لیکن آپ نے میرا اعتماد توڑ دیا۔ میری سسکیاں بڑھتی گئیں، میں جان بوجھ کر اپنی آواز میں دکھ اور رنج کا رنگ ڈال رہی تھی تاکہ سب کے دل نرم پڑ جائیں۔ اس وقت صرف میں ہی جانتی تھی کہ میری ساس بے قصور ہے، مگر اور کوئی بھی ان کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ زاہد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کی طرف دیکھ کر بولا، اماں آپ نے اچھا نہیں کیا، مشکل وقت ہے اور آپ نے یہ حرکت کی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ ایسا کر سکتی ہیں۔ اماں جی کے قدم ڈگمگا گئے، انہوں نے بیٹے کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، مگر زاہد نے جھڑک دیا۔ ان کے الفاظ ادھورے رہ گئے کیونکہ میں فوراً بول پڑی، اب الزام کسی پر ڈالنے سے کیا ہوگا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ زیور آپ کے کمرے سے ملا ہے، نہ جانے آپ نے کب سے یہ زیور اپنے پاس رکھا۔ بیچنے کا مشورہ بھی تو آپ ہی نے دیا تھا تاکہ اگر میں انکار کروں تو آپ مجھے میرے ہی شوہر کی نظروں میں نیچا دکھا سکے۔ گھر کا ماحول زہر آلود ہو گیا۔ اماں جی کے لیے یہ الزام ایک خنجر کی طرح تھا۔ وہ خود کو کمرے میں بند کر بیٹھی، مگر کوئی بھی ان سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ بار بار اپنی صفائیاں دیتی رہیں، لیکن کسی نے ان کی بات کا یقین نہ کیا۔ زاہد کا دل بھی پتھر ہو چکا تھا، اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، مگر وہ کچھ کہہ نہ سکا کیونکہ زیور واقعی ان کے کمرے سے ملا تھا۔ میں خاموش کھڑی تھی، مگر میرے دل میں سکون کی ایک لہر دوڑ گئی کیونکہ میرا کھیل کامیاب ہو گیا تھا۔ اگلے دن زاہد اپنی ماں کے کمرے میں گیا اور سخت لہجے میں بولا، اماں آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی میرے اعتماد کو توڑے، چاہے وہ میری اپنی ماں ہی کیوں نہ ہو۔ اب آپ کو اس گھر میں رہنے کا کوئی حق نہیں، آپ یہاں سے چلی جائیں۔ یہ سن کر اماں جی جیسے زمین پر گر گئی، ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ وہ روتے ہوئے ایک بار پھر بیٹے کو یقین دلانے لگی کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا اور نہ ہی انہیں پتا ہے کہ زیور ان کے کمرے میں کیسے آیا، مگر زاہد نے ان کی ایک نہ سنی۔ وہ دروازے کے قریب کھڑا غصے سے کانپ رہا تھا، اس کی آواز میں وہ سختی تھی جو ایک بیٹے کو اپنی ماں کے سامنے نہیں لانی چاہیے۔ وہ بولا، اماں میں اس وقت بہت غصے میں ہوں، ایک طرف کاروبار کی پریشانیاں اور اوپر سے آپ نے ہی میرے دل میں بیوی کے لیے بدگمانی ڈال دی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ جب تک میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا آپ یہاں سے چلی جائیں۔ میری آنکھوں میں کامیابی کی چمک تھی، آخرکار میں نے اپنی ساس سے پیچھا چھڑوا ہی لیا تھا اور اب میں آزاد تھی۔ مگر جاتے جاتے میری ساس آہستہ سے بولی، بیٹا یاد رکھنا، ایک دن سچ سب کے سامنے آ جائے گا کیونکہ اللہ سب دیکھ رہا ہے اور ماں کی بد دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ یہ الفاظ سن کر میرا دل ایک لمحے کو دھڑک اٹھا، لیکن میں نے فوراً خود کو سنبھالا اور دل ہی دل میں تسلی دی کہ سب حالات کا دباؤ ہے،
وقت گزر جائے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زاہد کی دونوں بھابیاں بھی اپنے شوہروں کے کانوں میں کھسر پھسر کرنے لگی کہ وہ کسی صورت اپنی ساس کو اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گی۔ مجھے آج بھی وہ رات یاد ہے جب گھر کے بڑے صحن میں ہم سب دائرے کی شکل میں کھڑے سوچ رہے تھے کہ اب اسی بوڑھی عورت کو کون اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ میری ساس بیچاری اپنی گیلی بھیگی ہوئی آنکھوں سے اپنی اولاد کو دیکھتی رہی، مگر کسی کو ان پر ترس تک نہ آیا۔ آخر کار میری نندھی اپنی ماں کو اپنے ساتھ لے جانے کو تیار ہوئی، کیونکہ اس کا شوہر بیرون ملک تھا اور وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اکیلی رہتی تھی۔ ساس کے گھر سے جانے کے بعد جیسے مجھے سکون بھی مل گیا اور میرا وہ نقلی زیور بھی مجھے واپس مل گیا جس کی اب مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن اگر میں اس زیور کو ایک بار پھر سینے سے نہ لگاتی تو شاید سب کو مجھ پر ہی شک ہوتا، اس لیے میں نے وہ زیور اپنے ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں ویسے ہی رکھ دیا، کیونکہ وہ کون سا خالص تھا جسے میں تالوں میں بند کر کے محفوظ کر کے رکھتی۔ وہ 2 دن کا سکون میرے لیے کسی چیز سے کم نہیں تھا۔ اماں جی کے جانے کے بعد گھر جیسے میرے قابو میں آ گیا۔ زاہد بھی اب مجھ پر زیادہ بھروسہ کرنے لگا اور میں نے دل ہی دل میں خود کو فاتح محسوس کیا۔ زاہد نے بھی دوبارہ زیور بیچنے کی بات نہیں کی، شاید وہ اس پر شرمندہ تھا جو اس کی ماں کے ساتھ ہوا، حالانکہ میں جانتی تھی کہ وہ بیچاری بے قصور تھی، مگر انسان جو سوچتا ہے قسمت اکثر اس کے الٹ کر دیتی ہے۔ 2 دن بعد میں اور زاہد کھانے سے فارغ ہو کر چائے پی رہے تھے۔ وہ خوشگوار موڈ میں تھا۔ اچانک گیٹ کے پاس سے کوئی آواز آئی جیسے کچھ گرا ہو۔ اس وقت گھر میں صرف میں اور زاہد ہی تھے، کیونکہ میرے سسر بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہی چلے گئے تھے۔ انہوں نے جانے کیوں اپنی بیوی پر یقین تھا کہ وہ چوری نہیں کر سکتی، مگر مجھے اب ان دونوں سے کوئی غرض نہیں تھی۔ آواز سن کر زاہد گیٹ کی طرف گیا تو اچانک 2 نقاب پوشوں نے گن پوائنٹ پر اسے پکڑ لیا اور کہنے لگے، سب لوگ ایک جگہ بیٹھ جاؤ اور کوئی حرکت نہ کرے۔ ہم دونوں خوف کے مارے صحن کے کونے میں دبک گئے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ زاہد نے بہادری دکھانے کی کوشش کی، مگر ایک ڈاکو نے پسٹل تان کر فوراً اسے خاموش کر دیا۔ ڈاکو تیزی سے گھر کی تلاشی لینے لگے اور کچھ ہی دیر میں ان میں سے ایک نقاب پوش ڈریسنگ ٹیبل کی دراز تک جا پہنچا۔ اس نے وہ نقلی زیور اٹھا لیا اور باقی دونوں ساتھیوں کے پاس آ کر کہنے لگا، دیکھو ذرا۔ گھر آتے ساتھ ہی خزانہ ہاتھ لگ گیا۔ بھلا کون پاگل ہے جو اپنا قیمتی سامان یوں کھلے میں رکھتا ہے؟ اس کی بات سن کر زاہد نے مجھے گھورا، مگر میں نے نظر جھکا لی۔ تبھی دوسرا نقاب پوش اس زیور کو غور سے دیکھنے لگا اور ہنسی میں کہنے لگا کہ تجھے یہ اصلی لگتا ہے؟ اگر اصلی ہوتا تو عورت اسے نہ جانے زمین کی کون سی تہہ میں چھپا کر رکھتی، مگر یہ تو پیتل کا ہے، ایک دم نقلی۔ اتنی محنت کر کے گھر لوٹا اور ملا کیا؟ میرے اوپر جیسے بجلی گر گئی۔ میرا سارا راز، وہ جھوٹ جس پر میں نے اپنی ساس کی زندگی اجیرن کر دی تھی، ایک پل میں ظاہر ہو گئی۔ زاہد نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ میں گھبرا کر بولی، یہ تو اصلی ہے، میری ماں نے مجھے بہت شوق سے دیا تھا۔ مگر ڈاکو ہنستے ہوئے زیور میری طرف پھینک کر بولا، ہمیں تو سونا پہچاننے کا تجربہ ہے بی بی، ہم تو سنار کی دکان میں بھی دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ کون سا اصلی ہے اور کون سا نقلی۔ ڈاکو نے وہ زیور میرے منہ پر دے مارا اور گھر کا دوسرا قیمتی سامان سمیٹ کر فرار ہو گئے۔ مگر اس وقت ڈاکوں کی فکر سے زیادہ مجھے زاہد کے سرخ ہوتے چہرے نے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھا اور سخت لہجے میں کہنے لگا، یہ سب کیا ہے؟ میری زبان گنگ ہو گئی، میں بہانے ڈھونڈنے لگی، مگر کوئی لفظ ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ وہ پھر بولا، کیا یہ وہی زیور نہیں جس کے لیے تم نے گھر میں طوفان برپا کیا تھا؟ وہی جس کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ اماں نے چرایا؟ میں نے بولنے کی کوشش کی، لیکن زاہد نے ہاتھ اٹھا کر مجھے چپ کرا دیا۔ جھوٹ مت بولنا، ڈاکو نے ایک پل میں بتا دیا کہ یہ نکلی ہے۔ تم جانتی تھی یہ نکلی ہے نا؟ میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، میں کچھ بول نہ سکی۔ زاہد کا دماغ گھوم گیا، اس کے لب کانپ رہے تھے، آنکھوں میں غصہ اور بے بسی کی آنچ تھی۔ تم نے اپنی ماں جیسی عورت پر جھوٹا الزام لگایا، تم نے مجھے اپنی ماں کے خلاف کھڑا کر دیا۔ آج تم نے مجھے صرف دھوکہ نہیں دیا بلکہ میرا دل بھی جلایا۔ آج تم نے صرف مجھے دھوکہ نہیں دیا، تم نے میرا دل بھی جلایا ہے۔ اپنی ہی ماں کو بدنام کر کے تم نے ہمارے رشتے کو توڑ دیا ہے۔ میں سسکیاں لیتی رہی، آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر اس نے جھٹک دیا۔ اب میں تمہارے کسی لفظ پر یقین نہیں کر سکتا۔ کل ہی اماں کو واپس لاؤں گا اور تمہارے بارے میں فیصلہ بھی وہی کریں گی۔ یہ سن کر میرے قدم ڈگمگا گئے۔ میرے جھوٹ کا محل 2 دن میں ہی زمین بوس ہو گیا۔ وہ سکون جسے میں اپنی کامیابی سمجھ رہی تھی، ایک خواب کی طرح بکھر کر رہ گیا۔ اگلے دن زاہد نے میرا سامان اور وہ نقلی زیور اٹھا کر مجھے میرے ابا کے گھر چھوڑ دیا۔ ابا کو تو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ آخر ہوا کیا، مگر جب انہیں حقیقت پتہ چلی تو انہوں نے اماں جی سے بھی نظریں پھیر لی۔ میں جو کبھی ان کی لاڈلی بیٹی تھی، میری طرف انہوں نے دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا۔ آج میں اپنے باپ کی دہلیز پر بیٹھی ہوں، مگر میرا باپ مجھے 2 وقت کی روٹی کے سوا کچھ نہیں دیتا۔
وہ پیار، وہ محبت، وہ عزت جو وہ مجھ پر نچھاور کرتے تھے، آج اس کی وجہ صرف نفرت ہے۔ میری ماں بھی اب میرے نصیب پر ہوتی ہے، کیونکہ اس نقلی زیور اور نقلی شان و شوکت کا خیال اسی کا تھا۔ آج میں سوچتی ہوں کہ میں ایک مذہبی اور دیندار باپ کی بیٹی ہوں، اس کے باوجود میں نے اپنے رب کو بلا کر دنیا داری میں ایسی ڈبکی لگائی کہ خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار بیٹھی۔ شاہ زاہد نے میرے ساتھ جو کیا میں اسی لائق تھی۔ ناظرین، آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہاں، اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔